اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ پچھلے تقریباً اب 24 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، بلکہ پوری قوم نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بے گناہ نہتے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، واٹر کینن سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب ہو کیوں رہا ہے اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن پہلے صرف یہ بتا دوں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی ہیئرنگ جاری ہے۔ چیف جسٹس نے جو ہے جو آبجیکشنز لگے تھے وہ آبجیکشنز اس میں سے ریموو کر دیے، کوئی چیز رہ گئی ٹیکنیکل سے وہ ابھی ریموو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے حفاظتی ضمانت جو ہے اس کی پٹیشن فائل کر رہے ہیں، وہ بھی یہاں پر ابھی لگ جائے گی، اس کی بھی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک پوری عدالتی کارروائی چل رہی ہے، اور اس عدالتی کارروائی کے چلتے ہوئے ویسے بھی اتنی بربریت، اتنا تشدد، اتنا باقاعدہ ایک حملہ آور ہونا پاکستان کے نہتے عوام کے اوپر، اس کی جواز ہی کوئی نہیں بنتی۔ لیکن خاص طور پہ دو چیزیں جو ہے میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ یہ سب ہو کس کیس کے اندر رہا ہے، یہ کون سا مقدمہ ہے جس کے اوپر یہ سارا طوفان کھڑا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی اہلکار پہنچے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی دہشت گرد خدا نخواستہ جس کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے توشہ خانہ کا مقدمہ، وہ توشہ خانہ جس کی حقیقت پہلے سے بھی لوگوں کو پتہ تھی، لیکن پچھلے 3-4 دن کے اندر تو کٹا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے وہی توشہ خانہ سے یہی پی ڈی ایم کی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، باقی سرکاری لوگ جو ہیں، وہ کس طریقے سے تمام اپنے تحائف لیتے رہے ہیں، اس سے بہت کم قیمت پہ لیتے رہے ہیں جس پہ عمران خان نے لی۔ جتنی اوسط جو ہے یا جتنا تناسب سے پیسہ دیا گیا کسی بھی تحائف کے لیے، کسی بھی تحفے کے لیے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عمران خان کا۔ اور جو پچھلے گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چھوڑی، جو قانون اجازت نہیں دیتا وہ سب کھل کے آ گیا، سارے پاکستان کے پاس، سارے میڈیا، سوشل میڈیا پہ وہ چل چکا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے لے کے مہنگی ترین گھڑیوں سے لے کے اناناس تک کسی نے نہیں چھوڑے۔ اور اس توشہ خانہ کے اوپر کوئی یقین کر سکتا ہے، کوئی پاکستان میں یا کوئی دنیا میں دیکھنے والا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے اور کہاں ہے اس کا آئین اور کدھر ہے اس کا قانون، کہ اس ملک کے اندر کوئی یقین کرے گا کہ اس توشہ خانہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو اس وقت زمان پاک میں پچھلے ہم 24 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جس طریقے سے زخمی کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ کی جا رہی ہے، کیا کوئی پاکستان میں شخص ہے جو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے یہ توشہ خانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وجہ کچھ اور ہے، ابھی ہم وجہ پہ بھی آتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا 2 باتیں میں کروں گا، دوسری چیز جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا دن ہے جس دن یہ ہو رہا ہے۔ یہ 15 مارچ کا دن ہے۔ 15 مارچ کا دن آج سے 2 سال پہلے اقوام متحدہ نے اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کے اندر اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، اور جو دنیا میں ہوتا رہا ہے کہ بدقسمتی سے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن جو ہیں، وہ فتنہ پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، خاکے بناتے تھے، ان کے خلاف پوری دنیا کو متحرک کیا جائے تاکہ ان کا ہاتھ روکا جائے ایسی قوتوں کا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب ہوا اس آدمی کی کاوش پہ جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ وزیر اعظم پاکستان تھا، اس نے یہ بیڑا اٹھایا اپنا، کیونکہ سچا عاشق رسول ہے، اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑنی ہے، اور اپنا مقدمہ لے کر گیا۔ پہلے تمام مسلم ممالک کے کو ساتھ ملایا، پھر اقوام متحدہ میں گیا، اور آخر کار کامیابی حاصل کی۔ اور الحمدللہ آج اس جو جہاد کیا باقاعدہ عمران خان نے، اس جہاد کی کامیابی کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ دین کا مجاہد جو ہے اس وقت اس کا گھر گرا ہوا ہے، وہاں پر ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہاں پر ایسے حملہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا جیسے خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا دشمن یہاں پہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ اس نے اپنے رسول کا جس سے وہ عشق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدمہ کیوں لڑا؟ کیا اس بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ اور جو تمام پاکستان میں سننے والے بلکہ دنیا میں سننے والے جو مسلمان ہیں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ عمران خان جس نے یہ مقدمہ لڑا، کیا آپ اس کو ابھی اکیلا چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے سنائیں گی۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی اس بربریت پہ مبنی آپریشن کو روکا جائے اور پاکستان کے عوام کو، نہتے عوام کو، ملک سے محبت کرنے والے عوام کے اوپر جو سارا تشدد کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔